والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر سامعین، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ ضلع سرگودا کے زیر اہتمام آج کی اس عظیم الشان سالانہ کانفرنس کے اندر وعدہ کے مطابق رب کائنات نے حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ خلوص دل کے ساتھ دعا فرمائیے کہ پروردگار عالم آپ کی تشریف آوری، میری حاضری، مل بیٹھ کر قرآن و سنت بیان کرنا سننا محض اپنی رضا کی خاطر قبول و منظور فرما کر ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج کے ہمارے موجودہ ماحول، موجودہ سوسائٹی اور معاشرہ کے اندر سب سے زیادہ ضرورت ہے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد کی۔
رب کائنات کی ایک خصوصی نعمت جس سے آج ہمارا وطن عزیز محروم نظر آ رہا ہے، وہ خصوصی نعمت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ودیت کردہ اتفاق و اتحاد۔ کلمہ پڑھنے والے افراد کے درمیان اتفاق موجود نہیں رہا، وحدت موجود نہیں رہی، یگانگت موجود نہیں رہی، اور یہی وجہ ہے کلمہ پڑھنے والوں کی تنزلی کی۔ جب کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان اتفاق تھا تو مٹھی بھر ہزاروں پہ غالب آ جایا کرتے تھے۔ آج اتفاق و اتحاد کی عظیم الشان نعمت سے محروم ہونے کی وجہ سے، باوجود کثیر تعداد میں ہونے کے، ہم مٹھی بھر اسرائیل سے خوف زدہ ہیں، مٹھی بھر یہودیوں سے خوف زدہ ہیں۔ اگر ہمارے درمیان اتفاق ہوتا، ہمارے درمیان یگانگت ہوتی، ہمارے درمیان اتحاد والی نعمت موجود ہوتی، تو کثیر تعداد ہونے کے باوجود ہمیں اقلیت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آج کلمہ پڑھنے والے غیر مسلموں سے ڈر رہے ہیں، آج قرآن پاک کو آخری کلام ماننے والے کلمہ نہ پڑھنے والوں سے ڈر رہے ہیں۔ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام لیوا غیر مسلموں سے خوف زدہ ہیں۔ خواجہ الطاف حسین حالی نے کہا تھا، آج سے کئی برس پیشتر اے خاصہ خاصان رسل، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دی جو بڑی شام سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ یاد رکھیے، اتفاق قائم کرنے کے لیے، اتحاد پیدا کرنے کے لیے وطن عزیز میں کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں۔ ہاں میں مانتا ہوں اتفاق پیدا کرنے کی یہ ایک کوشش تو ہو سکتی ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم، جب تک قرآن والے اتفاقی فارمولے پر عمل نہ کیا جائے، کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان اتفاق پیدا ہو سکتا۔ انہی الفاظ کو بطور تمہید کافی سمجھتے ہوئے میں قرآن کا اتفاقی فارمولہ پیش کرتا ہوں، اور جب تک اتفاق پیدا نہ ہوا ملک کے اندر امن بھی نہیں آ سکتا، اطمینان نہیں آ سکتا، سکون پیدا نہیں ہو سکتا، انسان کے دل سکون سے محروم رہیں گے، انسانوں کا معاشرہ امن سے محروم رہے گا۔ جب تک قرآن کے اتفاقی فارمولے کو عملی طور پر نافذ نہیں کیا جاتا۔ سوال میرا، جواب قرآن کا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، کل اعلان کر میرے پیغمبر، کل، کون سا کل؟ دیکھ رہے نہیں؟ ایک یہ بھی ہوتا ہے، تھوڑا سا فرق ہے اوپر نیچے کا۔ کل اعلان کر میرا پیغمبر، اتفاقی فارمولہ بیان کر اہل کتاب کے سامنے۔ مقابلے میں یہودی بھی آئے ہوئے ہیں، مقابلے میں عیسائی بھی موجود ہیں، میرا پیغمبر اتفاقی فارمولہ پیش کر ان کے سامنے۔ اور رب کائنات کے پیغمبر نے دعوت دی، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ کریم نے قانون بنا دیا۔ میرے پروردگار، میں کون سا اتفاقی فارمولہ پیش کروں تاکہ معاشرے کے اندر اتفاق والی دولت پیدا ہو جائے؟ اللہ فرماتے ہیں، کل یا اہل الکتاب تورات ماننے کا دعویٰ کرنے والوں، انجیل ماننے کا دعویٰ کرنے والوں، تورات ہاتھ میں لے کے آنے والوں، انجیل اٹھا کے مقابلے میں آنے والوں، او میں آمنا کلال تمہیں اتفاق
اتفاق کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے اتفاق کی دعوت دی رب کائنات کے حکم سے، آ جاؤ اہل کتاب تعالو دوڑ کے آؤ، میں نے تو امن والا فارمولہ پیش کرنا ہے، اتفاق والا فارمولہ پیش کرنا ہے۔ کون سا؟ تعالو الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ اگر یہودیوں کے ساتھ اتفاق ہو سکتا ہے، عیسائیوں کے ساتھ اتفاق ہو سکتا ہے، تو فارمولے کی 3 شکیں ہیں، ان 3 شکوں کو تم تسلیم کر لو۔ یہودیوں کے ساتھ بھی اتفاق ہے، عیسائیوں کے ساتھ اتفاق ہے۔ سرگودا کے توحیدی بھائیوں، میرے ذہن میں یہ بات نہیں آتی، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ فارمولے کی 3 شکوں پہ عمل کیا جائے۔ یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ تو اتفاق قائم ہو سکتا ہے، اور 3 شکوں پہ ہمارے معاشرے میں عمل کیا جائے تو کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان اتحاد کیسے قائم نہیں ہو سکتا؟ آؤ اصلاحی کمیٹیاں بنانے والوں، اتفاق پیدا کرنے کے لیے جماعتیں بنانے والوں، قرآن نے اتفاقی قانون پیش کیا۔ کون سی شک پہلے فارمولے کی؟ آؤ تعالو الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ ایک بات کی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، امنا کا لال جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ کون سی بات؟ پہلی شک ہمارے فارمولے کی کہ اللہ نعبد الا اللہ، عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ سرگودا کے توحیدیوں ذوق والا جواب نہیں آیا۔ اللہ نعبد الا اللہ، رسول کریم کا اتفاق والا فارمولہ رب کائنات کے آرڈر سے پیش کر رہے ہیں کہ یہودیوں تم بھی آ جاؤ، عیسائیوں تم بھی آ جاؤ، اہل کتاب ہم سب مل کر عبادت کریں تو ان کے لیے اللہ کریم کی، کیونکہ اللہ کریم کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ جب یہودی بھی اللہ کریم کی عبادت کرنے والے بن گئے، عیسائی بھی خالص اللہ کریم کی عبادت کرنے والے بن گئے، مسلمان کہلانے والے خالص اللہ کی عبادت کرنے والے بن گئے، تو معاشرے کے اندر بے اتفاقی باقی رہ سکتی؟ اللہ نعبد الا اللہ، اہل کتاب تمہارا معبود بھی اکیلا، ہمارا معبود بھی اکیلا، عیسائیوں کا معبود بھی اکیلا، الا اللہ۔ سلطان العارفین اسی کو فرماتے ہیں، یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو، یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو، ولا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو، چوتے غیلا بدستاری بیا تنہا چے غمداری، مجوز غیر حق یاری کہ لا فتح الا ہو، عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اگر سارے اللہ کریم کی عبادت کرنے والے بن جائیں، معاشرے کے اندر دین والی بے اتفاقی باقی نہیں رہ سکتی۔ اور اگلا میرا جملہ توجہ کے ساتھ سننا، دل کی تختیوں پہ نقش کر لینا، عبادت کی اعلیٰ سے اعلیٰ قسم، عبادت کا مغز اور خلاصہ پکار ہے۔ رسول کریم فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، پکار اصل میں عبادت ہے، عبادت کا مخ اور خلاصہ ہے۔ یعنی مطلب کیا نکلا؟ اللہ نعبد الا اللہ۔ آ جاؤ اہل کتاب، تم بھی مل کر ہم بھی مل کر اللہ کریم کو پکارنا شروع کر دیں۔ جب تمام کی پکار اکیلے اللہ والی بن گئی تو بے اتفاقی باقی رہ سکتی؟
ہمارے ملک میں بے اتفاقی کیوں؟ کوئی کسی کو پکار رہا ہے، کوئی شجر کو پکار رہا ہے، کوئی حجر کو پکار رہا ہے، کوئی قبر کو پکار رہا ہے، اور کوئی زندہ خدا کو پکار رہا ہے۔ اب کیسے اتفاق پیدا ہو؟ جب سارے مل کر زندہ خدا کو پکارنے والے بن جائیں تو کبھی بھی دین کے اعتبار سے بے اتفاقی باقی نہیں رہ سکتی۔ تو اس لیے تو پروردگار عالم نے قرآن میں فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پکارو تو صرف اللہ کریم کو، خالص کرنے والے ہو اللہ کریم کے لیے پکار۔ اللہ کی پکار کے اندر ملاوٹ نہیں کرنی، اور ملاوٹ والی پکار اللہ کے دربار میں قبول ہو۔ آپ حیران ہوں گے کہ ملاوٹ والی پکار بھی ہوتی ہے کہ کوئی نہ؟ پروردگار عالم نے سورہ یونس میں ذکر کر دیا حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبہ وفرحوا بہا عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين۔ او مکے والو، جب تم کشتیوں کے اندر جا رہے ہوتے ہو، ٹھنڈی میٹھی ہوا چل رہی ہے، بڑا خوشگوار موسم ہے، جب جا رہی ہیں کشتیاں، سفر تمہارا طے ہو رہا ہے تیزی سے، اور خوش بھی بڑے ہوتے ہیں، ابھی سفر ہمارا طے ہو جائے گا، منزل مقصود پہ پہنچ جائیں گے، تب پتہ چلتا ہے کہ اچانک جاءت ریح عاصف، آندھی آ جاتی ہے، تیز و تند ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے، پانی کے اندر مد و جزر شروع ہو جاتا ہے، موجیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، طوفان پیدا ہو جاتا ہے، گر جاتے ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، پنجابی میں مانا کروں تو لطف آئے، کشتی والا نو پاکوں دے کہ ساڈا پرا چاڑ دیتا گیا ہے، پرا چاڑ دیتا گیا ہے۔ شہری لوگ کے سمجھ سے نا پرا کو نہیں، بالکل یہ گل ہے، پرا چاڑ دیتا گیا ہے۔ یہ ذرا شکاریوں سے پوچھو نا کہ جب تین سائڈوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک طرف جال لگا دیتے ہیں، تین طرف سے آوازیں کرتے ہیں، گھیرا بھی تنگ کرتے آتے ہیں، خرگوش یہ سمجھتا ہے اس طرف سے بھی آواز آ رہی ہے، آدمی موجود ہیں، اس طرف سے شور ہے، ضرور بندے موجود ہیں، سامنے سے بھی آوازیں بندے آ رہے ہیں، اور یہ جگہ چپ چاپ معلوم ہوتی ہے، اس طرف دوڑنا شروع کرتا ہے، سامنے جال ہوتا ہے، جال میں پھنس جاتا ہے، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں پرا چاڑ دینا۔ مکے والے بھی سمجھ دینا کہ ساڈا پرا چاڑ دیتا گیا ہے، ہن نکلن دی واہ باقی نہیں رہ گئی۔ اب کرتے کیا ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اب کہتے ہیں اللہ تو بچا، اب کہتے ہیں اللہ پرا جو چڑھ گیا ہے اللہ تو بچا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، میں پروردگار عالم ان کی زاریوں کو دیکھ کر، ان کی آہوں کو دیکھ کر، ان کی منتوں کو دیکھتے ہوئے جب فلما نجاہم الی البر، طوفان ختم کر دیتا ہوں، موجوں میں سکون آ جاتا ہے، پانی کی سطح ہموار ہو جاتی ہے، جب کشتیوں کے سفر طے کرنے کے بعد خشکی پہ پہنچتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اذا ہم یشرکون، پنجابی وچ آکھا ہن کہنے نا میاں بابے دا حد سی نا ساڈی کانڈ تے، او بابے انہاں نو راضی کیتا ہوئے سی نا، اذا ہم یشرکون، یہ ملاوٹ والی پکار ہو گئی نا کہ وہاں
آپ پہ تو اللہ کریم کو پکارا، اور جب خشکی پہ آ گئے مصیبت ٹل گئی، اب دوسروں کا حصہ بھی ساتھ ملا لیا، باشوں فلاں کا ہاتھ تھا نا اس لیے مصیبت ہماری دور ہو گئی۔ اتفاق اس سے کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اتفاقی فارمولے کی پہلی شک اللہ نعبد الا اللہ۔ اے اہل کتاب تم بھی اللہ کریم کی پکار کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے سوا کسی کی پکار نہ کرو، اور ہم بھی اللہ کریم کے سوا کسی کی پکار نہ کرے۔ ایک کہتا ہے یا ابراہیم، دوسرا کہتا ہے یا اسماعیل، تیسرا کہتا ہے یا عزیر یا موسیٰ، اور ایک کہتا ہے یا اللہ۔ اب اتفاق کیسے پیدا ہوگا جب تمام کی پکار چھوڑ کر سب کہنے والے بن گئے یا اللہ۔ اتفاق اتفاق ہے، قرآن نے اتفاقی فارمولہ پیش کیا، اللہ نعبد الا اللہ۔ اچھا اہل کتاب تم باقیوں کو نہ مانو، اپنے مسلم شدہ پیغمبر کی بات مان لو۔ اے اہل کتاب حضرت ابراہیم کی شخصیت پر تو تمہارا اتفاق ہے، یہودی بھی مانتے ہمارے مقتدا، عیسائی بھی مانتے ہمارے پیشوا، اور ان کی مثال میں پیش کروں نا۔ ہاں کیسے اتفاقی صورت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا رب ہب لی من الصالحین، اے میرا پروردگار مجھے اپنے دربار میں سے نیک اولاد عطا فرما۔ حضرت ابراہیم نے کس کو پکارا؟ اتنا کثیر مجمع، اتنا آہستہ جواب۔ واقعی بات سچی ہے، لوگ سہمے ہوئے ہیں، لوگ حضرت فرما رہے ہیں سہمے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلم پیغمبر دونوں کے، اور رب ہب لی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم نے کس کو پکارا؟ کس کو پکارا؟ اولاد کی ضرورت ہے، حضرت ابراہیم نے اولاد کس سے مانگی؟ تمام کے مسلم پیغمبر، اگر یہودی بھی عیسائی بھی اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے بھی، امام الانبیاء کا اتفاقی فارمولہ، اگر حضرت ابراہیم مسلم پیغمبر کی بات پہ عمل کرنے والے بن گئے، تمام نے اولاد اللہ کریم سے مانگنا شروع کر دی، رب رب کہہ کے پکارنا شروع کر دیا، اللہ کریم کے دربار میں جھولی پھیلانا شروع کر دی۔ اتفاق اتفاق ہے، معاشرے میں بے اطمینانی بے اتفاقی پیدا نہیں ہو سکتی۔ رب ہب لی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم نے بیٹا کس سے مانگا؟ میاں محمد صاحب یاد آئے فرما دینا، منگتے کو لوں منگتا منگے تے رہے مرادوں خالی۔ اللہ کریم داتا کو چھوڑ کر منگتے کو لوں منگتا منگے تے رہے مرادوں خالی، اس کی دینا تان محمد جرا آپ خود سوالی۔ کلمہ پڑھنے والے کو سمجھ نہ آئے، ایک ہندو کو بھی مسئلہ سمجھ آ گیا، وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے دادو خلقت بولی تے قبراں پوجن اوت۔ تشریح نہ کردا، اتفاق دی ضرورت ہے نا، رہن دو، اج رہن دو۔ او دمانا ہوتا ہے جھلے، بس یہی کافی ہے تشریح۔ دادو خلقت بالی تے قبراں پوجن تو وہ تو مارے موت کے، یہ ان سے مانگے پوت۔ ہندو کو بھی سمجھ آ گیا، اشاعت و توحید و سنہ والوں نے بھی یہی نعرہ لگایا کہ مسلم پیغمبر حضرت ابراہیم جب بیٹا خدا سے مانگ رہا ہے، ہم بھی بیٹے بیٹیاں خدا سے مانگیں گے۔ اللہ کریم کے سوا کوئی بھی جھولی پھیلانے کے قابل ہو،
اگر جھولی پھیلانی ہے اللہ کریم کے سامنے، اگر پکار کرنی ہے تو صرف اللہ کریم کی۔ ہماری جماعت نے اتفاقی فارمولہ پیش کیا، اللہ کریم کے قرآن کی روشنی میں، رسول کریم کے فرمان کی روشنی میں، اللہ نعبد الا اللہ۔ اشاعت التوحید و سنہ کا بھی یہی ماٹو، اشاعت التوحید و سنہ کا بھی یہی نسمولین، اشاعت التوحید و سنہ کی بھی یہی دعوت، نوجوانان توحید و سنہ کا بھی یہی نعرہ کہ عبادت کے لائق صرف کون ہے، اور صرف ہم نوجوانوں کا یہ نعرہ نہیں ہے، بندیالوی صاحب کی یہ دعوت نہیں ہے، میری جماعت کے اکابرین بھی یہی دعوت دیتے گئے، میں تجھے لے چلوں بھجنا۔ حضرت مولانا حسین علی نے یہی دعوت دی، مجبور ہو کر شہر چھوڑنا پڑا، جنگل میں جا کے ڈیرا لگایا، لیکن اتفاقی فارمولے والی شک بیان کی، اللہ نعبد الا اللہ۔ میں تجھے سگھر کی سرزمین میں لے چلوں، قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی صدارت ہے، رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی کے شاگرد رشید مولانا عبدالرؤوف بچھالوی بیان کر رہے ہیں، اور دیکھنے والوں نے خود بتایا، ہم مجمع میں موجود تھے، سامنے میز پہ قرآن کھلا ہوا ہے، مولانا عبدالرؤوف صاحب یہی دعوت دے رہے تھے، اللہ نعبد الا اللہ۔ او سکر والو، اللہ کریم کے سوا کوئی عبادت کے لائق، اللہ کریم کے سوا کوئی پکار کے لائق۔ جب یہ نعرہ لگایا مولانا عبدالرؤوف نے تو سگھر کا ایک بڑا زمیندار تھا، بہاول الدین اس کا نام تھا، وہ سامنے آیا، نوکیلا پتھر اٹھایا بڑا سا، مولانا عبدالرؤوف کے ماتھے پہ میں مارا، مولانا عبدالرؤوف کے ماتھے میں سے خون کے فوارے نکلے، قرآن پاک سارا خون سے رنگین ہو گیا، اور دیکھنے والوں نے بتایا مولانا عبدالرؤوف نے جھولی سامنے کر لی تاکہ قرآن پاک خون سے رنگین ہونے سے بچ جائے، لیکن قرآن کے صفحات تو پہلے خون سے رنگین ہو چکے تھے، ساری جھولی خون سے بھر گئی۔ مولانا عبدالرؤوف نے آنکھ اٹھائی آسمان کی طرف اور رو کے کہا، اللہ طائف والی سنت ادا ہو گئی، اب ہدایت والا فیصلہ فرما دے۔ اور وہی بہاول الدین جو حضرت مولانا عبدالرؤوف رحمت اللہ تعالی علیہ کو پتھر مار کے لہولہان کرنے والا تھا، جس کے پتھر مارنے کی وجہ سے خون نکلا، قرآن رنگین ہوا، اللہ کریم نے انقلاب پیدا کر دیا دل کے اندر، توحیدیوں کو مارنے والا توحید بیان کرنے والوں کا محافظ بن گیا۔ یہ فضل کس کا؟ واہ، نعرہ یہی لگایا، شیخ القرآن کی گردن پہ اسرے چل گئے پشاور میں، نعرہ یہی لگایا، اللہ نعبد الا اللہ۔ اگر خالص عبادت خالص پکار کے لے کے تو کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلم پیغمبر، رب کائنات نے بار بار تذکرہ کیا، یہودیوں عیسائیوں کے سامنے اہل کتاب ہونے کے دعویٰ دار تھے کہ تمہارا مسلم پیغمبر کیا کہہ رہا ہے، یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرا ابا جان، خالص عبادت و پکار کے لے کے تو اللہ کریم ہے، تو ان کی باتیں کیوں کرتا ہے، ان کی نظریں کیوں، نیازیں کیوں، منت منوتی کیوں، سجدے طواف کیوں؟ کہ لا یسمعو، تیری بات سنتے نہیں ہیں، لا یسمعو جملہ جو ہوتا ہے فعل فاعل بن کر نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، نکرہ تاتا نفی آ گیا، لا یسمعو، ابا کچھ بھی نہیں سنتے، کسی وقت بھی نہیں سنتے، دور سے بھی نہیں سنتے، نزدیک سے بھی نہیں سنتے، دن کو بھی نہیں سنتے، رات کو بھی نہیں سنتے، زور سے پکار نہیں سنتے، آہستہ پکار نہیں سنتے، لا یسمعو سنتے بھی نہیں ہیں، لا یبصرو تیرا حال دیکھتے بھی نہیں ہیں، ولا یغنی
ان کا شیئا، اور ذرہ برابر تیرے کام بھی نہیں آ سکتے. وہ سمیع بھی نہیں ہے، بصیر بھی نہیں ہے، قدیر بھی نہیں ہے. ابا سمیع بھی اللہ، بصیر بھی اللہ، قدیر بھی اللہ، تو عبادت کے لائق بھی اتفاقی فارمولہ پیش کیا اللہ کے پیغمبر نے. اور دوسری شک یہ بیان کی اگر اتفاق چاہتے ہو لا نشرک بہ شیئا، اشاعت توحید و سنت کی طرف سے اتفاق کا فارمولہ سن لو، نوٹ کرو، آگے پہنچاؤ، بیان کرو. جب تک قرآن والے اتفاقی فارمولے پہ عمل نہ کیا جائے معاشرہ کے اندر اطمینان پیدا ہو سکتا نہیں. دوسری شک فارمولے کی لا نشرک بہ شیئا، اللہ کریم کے ساتھ ہم کسی کو بھی شریک نہ بنائیں. اگر تمام شرک سے بچنے والے بن گئے معاشرے میں بے اتفاقی باقی نہیں رہ سکتی، نہ اتفاقی کا وجود برقرار نہیں رہ سکتا. دوسری شک فارمولے کی لا نشرک بہ شیئا، اللہ کریم کے ساتھ ہم کسی کو بھی شریک نہ بنائیں. اگر تمام شرک سے بچنے والے بن گئے معاشرے میں بے اتفاقی باقی نہیں رہ سکتی، نہ اتفاقی کا وجود برقرار نہیں رہ سکتا. پہلی شک یہ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کریم کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بنائیں گے. اگر اس دوسری شک پہ عمل کر لو تب تو اتفاق تمہارا ہمارا ہو سکتا ہے، ورنہ اتفاق نہیں ہو سکتا. کیونکہ جہاں پر شرک موجود ہو اللہ کریم کی رحمت نہیں آیا کرتی، اور جو معاشرہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے وہاں اتفاق و اتحاد بھی پیدا ہو سکتا. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اللہ کریم کے پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ کی جھولی ہے، دو جھولیاں نظر آئیں. غار کی تنہائیوں میں صدیق کی جھولی، حجرے کی تنہائیوں میں صدیقہ کی جھولی. واہ صدیق واہ صدیقہ، صدیق اکبر ہے لوگوں جدی مہرت احمد چڑھیا. لوگ کہتے ہیں ہمیں تم حسن حسین کی شان نہیں مانتے، حالانکہ حضرت حسن امام الانبیاء کے دائیں کندھے پہ سوار ہوئے، حضرت حسین بائیں کندھے پہ سوار ہوئے. رسول کریم سوار کرا کے آ رہے ہیں، صدیق اکبر سے ملاقات ہو گئی. امام الانبیاء کے کندھوں پہ جب دیکھا حضرت حسن حسین کو، صدیق اکبر بول پڑے واہ حسن تیری قسمت، واہ حسین تیری قسمت، تمہیں کتنی اچھی سواری ملی ہے. رسول کریم فرماتے ہیں نعم الفارسان ہما، صدیق صرف سواری اچھی نہیں بلکہ سواری کو سوار بھی اعلیٰ ملے ہیں. وہ کندھوں پہ سوار ہوئے، تم شان نہیں. میں نے کہا نا نا، اشاعت توحید و سننا والوں کا اعلان سن، اشاعت توحید و سننا کا عقیدہ سن کہ جو حسن و حسین امام الانبیاء کے کندھوں پہ سوار ہوئے وہ جنتی جوانوں کے سردار بن گئے، اور امام الانبیاء جس صدیق کے کندھے پہ سوار ہوئے وہ صدیق پوری امت کا امام بن گیا. صدیق اکبر ہے لوگوں جدی مہرت آمد چڑھیا، یہ ساری خلقت تو پہلے کلمہ رسول تے پڑھیا. روز حشر شرمندہ ہو سی جرا نام صدیق تو سڑیا. آخو بے شک بے شک، روز حشر شرمندہ ہو سی جرا نام صدیق تو سڑیا. کم تر او حقدار جنت نے جنہ لڑ صدیق دا پھڑیا.
واہ صدیق تیری قسمت اور بھی سنتے جائیے عجب نصیب انہاں دے لوگوں جڑے سنگت رسول دی رلے واہ واہ صحابہ کرام عجب نصیب انہاں دے لوگوں جڑے سنگت رسول دی رلے صدیق عمر عثمان علی اتوں بھر گئے چاروں پلے بلا سب تو ود صدیق عمر تے چڑی اے جئی فیض دی چھلے بلا سب تو ود صدیق عمر تے چڑی اے جئی فیض دی چھلے او تا اج بھی رسول دے نال ستے یو دیکھو رب دا فضل واہ صدیق خیر عرض کر رہا تھا صدیقہ کی جھولی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک امام الانبیاء کی زبان سے الفاظ نکلے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا سجدہ گاہ بنا لیا جو نبی کی قبر کا سجدہ کرے اس نے شرک کر لیا اور جب شرک آ جائے تو لعن اللہ اللہ کی رحمت آ سکتی نہیں اور جب اللہ کریم کی رحمت نہ آئے کبھی بھی اتفاق و اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا توجہ ہے تیسری شک بھی بیان کرنی ہے تفصیلی وقت نہیں اشارہ دوسری شک لا نشرک بہ شیئا ہم نے اللہ کریم کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بنانا اسی شرک پہ اتفاق کر لو تب ماحول کے اندر اتحاد پیدا ہو سکتا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ایمان ہو تو بندے کا خالص ایمان ہو ملاوٹ والا ایمان نہیں ہونا چاہیے جس میں شرک والی ملاوٹ ہو اگر شرک کی ملاوٹ والا ایمان موجود ہوا اتفاقی فارمولے پہ عمل نہیں ہو سکتا پروردگار ملاوٹ والا ایمان بھی ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہاں جنہوں ساڑی پنجابی کہنے رلے والا ایمان وہ بھی کوئی ہوندہ کہ ہاں کتنے بندے چاہیے نا جی کتنے بندے پروردگار عالم فرماتے ہیں 13واں پارہ سورہ یوسف آیت نمبر 106 وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون اکثر لوگوں کا حال یہ ہے ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں لیکن الا وہم مشرکون میں اپنے ذوق کے مطابق مطلب عرض کیا کرتا ہوں اکثر لوگ کلمہ کو مشرک ہیں قرآن کی آیت کا مطلب عرض کرنے لگوں خیال کرنا کسی پہ فتویٰ لگانا مقصود نہیں ہے وہ وقت بھی خدا نہ لگائے اللہ کریم کے قرآن کی آیت کا مطلب عرض کرنے لگا ہوں اللہ فرماتے ہیں ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون اکثر کلمہ کو مشرک ہیں اور جب تک معاشرہ اور ماحول کے اندر ملاوٹ والے ایمان کا خاتمہ نہ ہو جائے کبھی بھی اتفاق پیدا ہو سکتا تیسری شک کون سی وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ اے اہل کتاب اتفاق چاہتے ہو تو تیسری شک فارمولے کی کہ ہم میں سے بعض کسی دوسرے کو ایک دوسرے کو رب نہیں بنائے گا اللہ کریم کے سوا اگر ہم نے رب تسلیم کرنا ہے اکیلے اللہ کریم کو تسلیم کرنا ہے ایک دوسرے کو رب بنانے کی اجازت آیت نازل ہو گئی
حضرت یہ پروردگار نے کیا فرمایا؟ کیوں؟ حضرت ادیب نے حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے عیسائی تھے، رسول کریم کی خدمت میں سوال کرتے ہیں، پروردگار عالم نے قرآن پاک میں فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم میں پہلے عیسائی تھا، اللہ فرماتے ہیں عیسائیوں نے مولویوں پیروں کو رب بنا لیا، یہودیوں نے مولویوں پیروں کو رب بنا لیا، حالانکہ میں عیسائی تھا، ہم نے مولویوں اور پیروں کو رب نہیں بنایا ہوا تھا۔ یہ پروردگار عالم نے کیسے فرما دیا؟ رسول کریم فرماتے ہیں عدی یہ بتا، اللہ کریم کی کتاب میں ایک مسئلہ ہوتا تھا حرام حلال والا، اور تمہارے مولوی اور پیر اس اللہ کریم کی کتاب کے خلاف مسئلہ اور بیان کر دیا کرتے تھے، تو تم مسئلہ اللہ کی کتاب والا مانتے تھے یا مولوی اور پیروں کا بیان کیا ہوا مانا کرتے تھے؟ حضرت ہم مانتے تو مولوی اور پیروں کی بات ہے، اگرچہ اللہ کی کتاب میں مسئلہ اور ہوتا تھا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں یہی تو ہے نا ان کو رب بنانا، اللہ کی کتاب میں کچھ اللہ کریم کے فرمان میں کچھ ہو، مولوی خدا کی کتاب کے خلاف بات کریں، پیر خدا کی کتاب کے خلاف مسئلہ بیان کریں، اور تم بات ان کی مان لو، اللہ کریم کی کتاب والے فیصلے کو چھوڑ دو، یہی تو ہے نا ان کو رب بنانا۔ اب ذرا توجہ سے میرا جملہ سننا، امام الانبیاء نے تیسری شک بیان کی اتفاقی فارمولے کی، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کریم کے سوا ہم نے کسی کو رب بھی نہیں بنانا، یعنی اللہ کریم کے حکم کے خلاف کسی مولوی کو حجت نہیں ماننا، اللہ کریم کی کتاب کے خلاف کسی پیر کی بات کو حجت نہیں ماننا۔ یاد رکھنا سرگو دیوانو، جب اللہ کریم کی کتاب کے خلاف رسول کریم کے خطاب کے خلاف مولویوں اور پیروں کو حجت مان لیا گیا تو کبھی بھی معاشرے میں اتفاق پیدا ہو سکتا۔ اشاعت تو عید و سننا دعوت دے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، آ جاؤ اللہ کریم کی کتاب کی طرف، حجت مانیں گے تو اللہ کریم کی کتاب کو، پیغمبر کے فرمان کو، اور دوسرا کہے نا میں تو مولوی کی بات کو بھی حجت مانوں گا، پیر کی بات کو دلیل میں پیش کروں گا، تو کبھی بھی اتفاق پیدا ہو سکتا۔ اتفاق اسی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے کہ حجت مانا جائے پروردگار عالم کی کتاب کے فیصلوں کو۔ اتفاقی فارمولے کی تین شکیں، عبادت اور پکار کے لیگ صرف کون ہو؟ بولو صرف کون ہو؟ کیا پتہ آپ کا یہی جواب پروردگار عالم قبول کر لے، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، قیامت کے میدان میں یہی جواب ذریعہ نجات بن جائے۔ عبادت اور پکار کے لیگ صرف کون؟ ہم نے عبادت و پکار صرف اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں بنانا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اور اس کی استحقاق عبادت کے اندر ہم نے کسی کو شریک نہیں بنانا۔ پروردگار عالم کے سوا کسی کی بات کو ہم نے حجت نہیں ماننا۔ ان تین شکوں پہ عمل کیا جائے، معاشرہ میں اتفاق پیدا ہو سکتا ہے۔ میرے پیغمبر اعلان کر فَإِن تَوَلَّوْا، ہم نے تو شکیں پیش کر دی، فَإِن تَوَلَّوْا اہل کتاب، اگر تم نہ مانو گے منہ موڑ لے میرا پیغمبر، اللہ کی خالص پکار نہ کریں، اللہ کی خالص عبادت نہ کریں، شرک نہ چھوڑیں، اللہ کریم کی بات کو حجت نہ مانیں، تو قولوا، تم تو اعلان کر دو، بِأَشْهَدُوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ،
تم اتفاقی فارمولے کو مانو یا نہ مانو، ہم تو مان چکے ہیں کہ ہم نے عبادت اللہ کے سوا اور کسی کی کرنی، یہی تو مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، شوق سے ہر دم پڑھتا جا، لا الہ الا اللہ، لا بس اتنا عظیم الشان بازوق لوگوں دا مجمع تے اتنی آہستہ واہ، چلو یار صبر کرے، حدیث سنا دے وہاں، ہو سکتا ہے ذوق بیدار ہو جائے۔ رسول کریم فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، داخل الجنہ، داخل الجنہ، جو بندہ دل کی تصدیق کے ساتھ زبان سے اقرار کرے لا الہ الا اللہ کا، زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دے، دل والی تصدیق بھی ساتھ ہو، تو داخل الجنہ، داخل الجنہ، داخل الجنہ، اللہ کریم جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں داخل ہوگا جو کہے لا الہ الا اللہ، دل کی تصدیق بھی ساتھ ہو۔ اب تو بیدار ہونا، راہ وفا میں بڑھتا جا، عشاء تو توحید و سننا کے ور کرو، نوجوانوں نے توحید و سننا کے ور کرو، راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، شوق سے ہر دم پڑھتا جا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اتفاقی فارمولہ پہ ڈرن دی لوڑ، اتفاقی فارمولہ اللہ دے بندے ہو، راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، شوق سے ہر دم پڑھتا جا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تیری نفی تیرا اس بات، لا الہ نفی الا اللہ اس بات، تیری نفی تیرا اس بات، شیطان کے منہ پر ہے لات، تیری نفی تیرا اس بات، شیطان کے منہ پر ہے لات، شیطان کی ہے یہی سزا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جھوٹی دنیا سے منہ موڑ، رب سے اپنا رشتہ جوڑ، بندیا جھوٹی دنیا سے منہ موڑ، رب سے اپنا رشتہ جوڑ، کوئی نہیں ہے اس کے سوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حکم اسی کا اس کا راج، ہم سب ہیں اس کے محتاج، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جو وہ چاہے سو ہی ہو، ربا اقرار ہمارا سن اللہ، جو وہ چاہے سو ہی ہو، دکھ میں اس کے آگے رو، جو وہ چاہے سو ہی ہو، دکھ میں اس کے آگے رو، منت کر دامن پھیلا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، غیروں سے تو مانگ نہ بھیک، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، غیروں سے تو مانگ نہ بھیک، غیروں سے تو مانگ نہ بھیک، کوئی نہیں ہے اس کا شریک، وحدہ زور سے وحدہ اتفاقی فارمولہ، غیروں سے تو مانگ نہ بھیک، کوئی نہیں ہے اس کا شریک، تو منگتا ہے وہ داتا، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ غور سے سن میرے بھائی، شرک ہے دوزخ کی کھائی، لا نشرک بہ شیئا، اتفاقی فارمولہ۔ غوروں سے سن میرے بھائی، شرک ہے دوزخ کی کھائی، دروازہ ہے جنت کا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ گینانی کیا ڈرنا ہے، آخر ایک دن مرنا ہے۔ اشاعت توحید و سنت کا اعلان سن لو، یہی ہمارا ماٹو اور مشن۔ گیلانی کیا ڈرنا ہے، گیلانی کیا ڈرنا ہے، آخر ایک دن مرنا ہے۔ کھل کر یہ پیغام سنا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ کوئی پوچھے یہ نعرہ کس نے لگایا تو کہو محمد الرسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ہم جیے تو ستم گروں کی نظروں میں نظریں ملا کے جیے۔ راہ زندگی میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، راہ زندگی میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے تھے جو مشعلیں جلا کے جیے۔